السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آواز آ رہی ہے میری؟ We have shared few tweets of Nasiruddin Shah in our space. We would request the audience to have a look at it. تو آپ کو بیک گراؤنڈ پتا چل جائے گا what is the issue in case you are not aware about it. بہت بہت شکریہ. جی شروع کریں یا کوشچنز لینے ہیں شروع سے؟ جی جناب، کوشچنز لینے ہیں یا میں شروع کروں؟ واٹ از دا فارمیٹ؟ جی السلام علیکم، آپ کو کوشچن لینے ہیں یا میں شروع کروں؟ نہیں آپ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، آپ کے ویو پوائنٹس ذرا ٹھیک ہے، آپ کے اوپینینز کلیئر ہو Sure. جائے then we'll take questions as is like last time. جی اوکے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. 3-4 دن پہلے ایک مختصر سی ویڈیو دیکھی انڈین فلم ایکٹر نصیر الدین شاہ کی. 1 منٹ سے بھی کم کی ویڈیو ہے اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ نہایت قابل اعتراض ہیں اور چند کی ورڈز ہیں جن کے اوپر گفتگو کی جانی بہت ضروری ہے. اس سے قطع نظر کہ انڈیا کی افغانستان سے کیا اس کے پولیٹیکل مسائل ہیں اور آگے آنے والی جو حکومت ہے وہ پرو انڈیا ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. لیکن نصیر الدین شاہ نے اس مسئلے کو ایک دینی مسئلہ بنا کر پیش کیا ہے، گویا کہ انڈیا کے ہر مسلمان کو اس تعلق سے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. 3-4 اس میں کی ورڈز ہیں. سب سے پہلا جو کی ورڈ ہے وہ یہ کہ انڈیا کے ہر مسلمان کو اپنے سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ مذہب میں ریفارم چاہتا ہے یا نہیں، اصلاح چاہتا ہے یا نہیں. تو مذہب میں ریفارم اور اصلاح، یہ پہلا موضوع ہے. دوسرا موضوع یہ ہے کہ انہوں نے ماڈرنٹی کی دعوت دی ہے کہ اس کو ماڈرنٹی چاہیے یا نہیں چاہیے. تو ماڈرنٹی کیا ہے؟ تیسرا موضوع انہوں نے دیا ہے کہ خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ جب انڈین اسلام، ہندوستانی اسلام دوسرے اسلام یا دوسرے ملکوں کے اسلام سے مختلف نہ رہے. یعنی گویا کہ وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ایک ہندوستانی اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور انہوں نے انڈین مسلم سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ بھی ہندوستانی اسلام کو، بھارتی اسلام کو فالو کریں. یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تھوڑا بہت اعتراض نہیں ہے بلکہ یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے. مثلا اگر کوئی بلڈنگ ہوتی ہے اور اس بلڈنگ میں اسٹرکچرل پرابلم ہو، فاؤنڈیشنل پرابلم ہو، تو پھر وہ اس بلڈنگ کا صرف ایک ہی مصرف ہے کہ اس بلڈنگ کو گرا دیا جائے اور اس کو اثر نو بنایا جائے. تو نصیر الدین شاہ کے جو یہ ویوز ہیں، چونکہ ان کی شناخت ایک مسلم فلم ایکٹر کی ہے، تو ہم اس ایک عام شناخت کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ان کے پہلے سے عقائد کیا ہیں کیا نہیں ہیں، وہ کتنا اسلام پر بلیو کرتے ہیں اور کتنا نہیں، اس سے بحث نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ان کی شناخت اور آئیڈینٹی ایک مسلمان کی ہے، اور اس آئیڈینٹی کو مس یوز کر کے انہوں نے جو اسلام پیش کیا ہے اس میں اسٹرکچرل پرابلم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے جب ان کی ویڈیو دیکھی تو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ یہ جو انڈین اسلام ہے، اٹ کین بی اینی تھنگ بٹ اسلام. یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام نہیں ہو سکتا، چونکہ اسلام کسی ریجن سے ریلیٹ نہیں کرتا ہے. یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تو آپ کا دین بھی پھر عالمین کے لیے ہے، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہے. یہ کسی ملک کے لیے نہیں ہے، انڈیا کے لیے نہیں ہے، امریکہ کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انڈین اسلام الگ ہے اور رشین اسلام الگ ہے اور افغانستانی اسلام الگ ہے اور امریکن اسلام الگ ہے. اسلام ایک ہے. ہاں، اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ انڈین اسلام کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
یہ کچھ انڈینز نے اس مذہب کو گڑھ لیا ہے. یہ وہ اسلام نہیں ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اور ایسے کسی بھی اسلام کو ہم ڈنکے کی چوٹ پر ڈیناؤنس کرتے ہیں کہ جو اس اسلام سے مختلف ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, کہ جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے, جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے. دوسری بات جو میں نے کہی کہ انہوں نے دو لفظ استعمال کیے, ایک ریفارم کا اور اسی کا ترجمہ اصلاح, اور دوسرا ماڈرنٹی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کو ریفارم کی ضرورت ہے یا مذہب میں اصلاح ہونی چاہیے, تو آپ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ مذہب میں کچھ غلط ہے. جب غلط ہے تو تبھی اصلاح کریں گے, اگر کوئی غلط نہیں ہے تو اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ریفارم ہوتا ہی اس کا ہے کہ جہاں غلطی ہو. جب آپ نے مذہب کو اپنے غلط مان لیا تو پھر آپ کو یہ حق نہیں رہ گیا کہ آپ اس مذہب سے اپنی وابستگی باقی رکھیں. خود ہی آدمی اس مذہب کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے. چونکہ اسلام کے بارے میں ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے, اور اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں رہ سکتا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن اور اللہ کا جو کلام ہمیں ملا ہے, اس کلام میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے, نہ کوئی تبدیلی کبھی ہوگی. یہ حرف آخر ہے, اس میں نہ نقطے کا کوئی فرق ہے, نہ زبر اور زیر کا. تو جب اس میں کوئی تبدیلی نہیں, جیسا تھا ویسا آج ہے. اب آپ اس کو کوئی بھی نام دیں. مثلا نصیر الدین شاہ نے ایک اور لفظ استعمال کیا جو بہت پرابلمیٹک تھا, پچھلی صدیوں کی وحشی اقدار, پرانی صدیوں کی وحشی ویلیوز. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ افغانستان کی وحشی ویلیوز یا کسی ملک کو انہوں نے نشانہ بنایا ہو, بلکہ انہوں نے پچھلی صدیوں کی, اور پچھلی صدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی بھی آتی ہے, صحابہ کی صدی بھی آتی ہے, تابعین کی صدی بھی آتی ہے. تو اگر وہ اس کو اتنا زیادہ اسٹریچ کر رہے ہیں تو پھر ایسے آدمی کو تو اسلام سے تعلق رکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے, کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد جو افراد آئے ہیں جنہوں نے آپ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے, ان کی ویلیوز کو وہ وحشی اقدار کہیں, اور جو ماڈرن سویلائزیشن ہے, ویسٹرن سویلائزیشن ہے, اس کو وہ سیلیبریٹ کریں. تو پھر آپ ملحد بن جائیں, اعلان کریں کہ ہمارا اسلام سے, دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. دن رات بہت سے لوگ ایتھیسٹ بنتے ہیں, آپ کا بھی اضافہ ہو جائے گا. تو یہ چند چیزیں ہیں, اور اس تعلق سے آج کی یہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ٹویٹر اسپیس پر ہم بات کر رہے ہیں, سوری مسلم اسپیس پر یہ ہینڈل ہے, اور یہ ویڈیو اس وقت یوٹیوب پر بھی ہے اور اسی طریقے سے فیس بک پر بھی ہے. کچھ لوگ مجھے وہاں بھی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. البتہ جو لوگ کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسلم اسپیسز پر آ کر کوشچن کر سکتے ہیں. تو فی الحال ایک چیز اور میں اضافہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ہم نصیر الدین شاہ کے بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھیں تو ان کے جو پردادا تھے, ان کا بڑا برٹش انڈیا سے اور جو کولونیلسٹ تھے ان سے بڑا گہرا تعلق تھا. جاں فشاں نام تھا ان کا, جاں فشاں خان, اور یہ ایک افغانستانی پشتو وار لارڈ تھے. آپ نے کچھ دنوں میں اگر خبروں کا بہت قریب سے جائزہ لیا ہو تو وار لارڈ کی جو ٹرم ہے وہ آپ نے ضرور سنی ہوگی, کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی اکانومی اور جن کا گھر یا جن کے گھر میں روٹی اسی وقت بنتی ہے جب جنگیں ہوں. تو وہ جنگ دراصل ان کی تجارت ہے. تو یہ بھی وار لارڈ تھے. جب انگلینڈ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا پہلی مرتبہ 1839, اور یہ جنگ چلی ہے 1839 to 1841, تو اس وقت جاں فشاں خان نے انگریز کا ساتھ دیا تھا اپنی قوم کے خلاف جا کر. تو جیسے ہمارے یہاں میر جعفر اور میر صادق کا کردار ملتا ہے, تو ایسے ہی جاں فشاں خان نے وہی حرکت کی ہے افغانیوں کے ساتھ. تو جب وہاں سے انگریز انڈیا میں آئے, انڈیا میں پہلے ہی آ چکے تھے, آنا جانا تھا, تو جاں فشاں خان انڈیا موو ہو گئے, اور دہلی کے قریب, میرٹھ کے قریب ایک علاقہ ہے سردھنا, تو وہ پورا علاقہ جاں فشاں خان کو الاٹ کر دیا گیا, یہ وہاں کے نواب بن گئے. تو اس کے بعد 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو اس میں بھی جاں فشاں خان نے انگریز کا ساتھ دیا تھا. اس میں انہوں نے ملک کے لوگوں کا, بھارتیوں کا, کہ جنہوں نے جنگ آزادی لڑی تھی اور انگریز کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی تھی, اس میں وہ عوام کے ساتھ نہیں تھے بلکہ رجیم کے ساتھ تھے. تو یہ ان لوگوں کی ہسٹری ہے. اس میں نصیر الدین شاہ کی کوئی غلطی نہیں ہے. نصیر الدین شاہ آج کہ وہ پردادا سکڑدادا تھے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نصیر الدین شاہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں. لیکن اگر آپ کسی
اپنے آبا و اجداد کی کسی حرکت کو سیلیبریٹ کریں, اور ایسی حرکت کے جس کے بارے میں سب کو پتا ہے, وہ ویکیپیڈیا پہ لکھی ہوئی ہے, انٹرنیٹ کے آرٹیکل اس میں بھرے پڑے ہیں, اور آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آپ فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانی تھے, ہمارے دادا پردادا نواب تھے, فلاں تھے, ڈھکا تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی حرکتوں کو ابھی بھی لیے ہوئے بیٹھے ہیں. آپ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ آپ یعنی بھارت کے ساتھ ہیں, دیش کے ساتھ ہیں, آپ اتنے بڑے نیشنلسٹ ہیں مثال کے طور پر, تو پھر آپ اپنے آبا و اجداد کے ان کرتوت کو ڈس اون کریں. آپ کہیں کہ نہیں, انہوں نے غلط کیا تھا, انہوں نے انگریز کا ساتھ دے کر غلط کیا تھا, اور اپنے لوگوں کی پیٹ میں چھرا گھوپا تھا, اور ان کا جو کردار تھا وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ میر جعفر اور میر صادق. جب آپ یہ ڈس اون کر دیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کی لائلٹی کسی ملک کے ساتھ کتنی ہے. فی الحال تو یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک کے کسی بھی چیز کے ساتھ ہمیں لائلٹی نظر نہیں آتی. نہ آپ کے آبا و اجداد نے اپنے مذہب کے ساتھ لائلٹی کی, نہ اپنے لوگوں کے ساتھ لائلٹی کی, نہ اپنے ملک کے ساتھ لائلٹی کی. اور آج ہم نصیر الدین شاہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مذہب کے ساتھ لائلٹی میں کہیں نظر نہیں آتے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفاداری ہونی چاہیے اس میں بھی وہ بہت پیچھے ہیں, کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کی صدی ہے اس کو, ان کی اس زمانے کی ویلیوز کو وہ وحشی اقدار کا نام دے رہے ہیں. تو دیٹس آل فرام می. اب میں آپ حضرات کے انشاءاللہ سوالات لے سکتا ہوں. جی جناب. جی بہت بہت شکریہ یاسر صاحب, ویری نائسلی اسپوکن. سبھی سے درخواست ہے کہ پلیز آسک کوشچنس آن دا ٹاپک, پلیز ڈونٹ گو آف ٹاپک, اور کوشچنس پوچھیں اپنے ویوز, آئی مین زیادہ نہ دیں یہاں پہ, وی آر شارٹ آف ٹائم. جی جی فرسٹ اسپیکر از ظہور صاحب, اینڈ دین وی ہیو حسن. ظہور صاحب اینڈ حسن, مائک انمیوٹ کریں آپ کے مائک. جی بولے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی ڈاکٹر صاحب, میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو آج کل ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر سنیما ہال کھولے جا رہے ہیں, اس پر اس کی کیا حقیقت ہے اور آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ ٹاپک پہ پوچھیں, ٹاپک کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے ظہور صاحب. جی اب ٹاپک پہ پوچھا, آپ کو ٹاپک میں کچھ پوچھنا ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ایک صاحب نے ابھی جو موجودہ حالات کے تناظر میں انہوں نے ایک حدیث پیش کی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض صحابی جو حبشی صحابی تھے وہ. بہت بہت شکریہ. آئی ووڈ اگین ریکویسٹ پلیز آسک آن دا ٹاپک. آپ ٹاپک چھوڑ کے کوئی کوشچن, آئی مین اٹ گوز ٹوٹلی از ویسٹ آف ٹائم. حسن صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حسن صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حسن صاحب آپ کا مائک آپ کا آف ہے, پلیز اس کو آن کریں. صادق پلیز. میرا بھی دراصل آف ٹاپک ہی ہے تو اس لیے بہتر ہے نا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں اپنے آڈینس کے لیے بھی بتا دوں جو مجھے اس وقت ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانورسیشن مسلم اسپیسز کے ہینڈل پر ہو رہا ہے ٹویٹر پر, تو وہیں پر کچھ لوگ ہیں جو آڈیو کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ کوشچن لے لیجیے. جی بہت بہت شکریہ. محمد عباس اینڈ وسیم احمد. السلام علیکم ڈاکٹر یاسر صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ یہ جو مثلاً کسی بھی آیت یا روایت کی تعویل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ تعویل کی بھی تعویلیں ہوتی ہیں, تو یہ کس طرح کی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو تعویل ہم کر رہے ہیں کسی بھی آیت کی روایت کی وہ 100% اور حقیقی تعویل ہے اور قیامت وہ دائمی تعویل ہے, اب اس کے بعد وہ یہ تعویل چینج نہیں ہو سکتی. اس کی کوئی مثال دیجیے. کوئی ہمارے پاس پیمانہ ہے, اس کی کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ مثلاً جیسے ابھی ہم جدید دور میں دیکھتے ہیں جو روشن فکر حضرات ہیں وہ قرآن کی جو تفہیم ہے وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں جی, اور دوسرے حضرات اپنے حساب سے کرتے ہیں. تو میرا یہ پوچھنا تھا کہ علماء میں یا محدثین میں یا جو حدیثوں کے علماء ہیں مفکرین میں کوئی ایسا قانون موجود ہے منطقی
جو یہ بتا سکے کہ یہ جو تعویل ہو رہی ہے، یہ جو تفہیم ہے قرآن کی، یہی آخری تفہیم ہے، اس کے علاوہ دوسری ہو ہی نہیں سکتی، بالکل ہمیشہ یہی رہے گی. بالکل. دیکھیں تعویل کا لفظ تھوڑا سا یعنی ہلکا ہو گیا، ہم اس کو تشریح کہہ لیں یا تفسیر کہہ لیں، حالانکہ عربی زبان میں تعویل اور تفسیر دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تعویل کو تھوڑا سا آج کل نیگیٹو دیکھا جانے لگا کہ اس کا انہوں نے مطلب یہ نہیں تھا، کچھ اور بیان کر دیا، تو اس لیے میں تعویل کے لفظ سے عام لوگوں کے لیے اجتناب کرتا ہوں، ورنہ عربی میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے تعویل اور تفسیر میں. اور جو ضابطہ ہے کہ قرآن کی جو تشریح یا تفسیر ہے یہ کیسے پتا چلے کہ یہ آتھینٹک ہے، تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ تفسیر کے کچھ بنیادی سورسز ہیں. ان میں سب سے پہلا سورس خود قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے وہ تفسیر میچ کرتی ہو. دوسرا سورس ہے حدیث، کہ حدیث سے وہ میچ کرتی ہو، حدیث سے اس کی تائید اور اس کی تصدیق ہوتی ہو. اور تیسرا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال. چوتھا ہے تابعین کے اقوال. پانچواں ہے عربی لینگویج. تو یہ 5 سورسز ہیں تفسیر کے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ جدید فکر کے جو حضرات ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ ان میں کیا جدت ہے سوائے اس کے کہ ٹائم میں وہ تھوڑا سا آگے ہیں، ورنہ ان سے زیادہ قدامت پسند کوئی نہیں ہے. تو اینی ویز، تو یہ جو حضرات ہیں جب یہ قرآن کی اپنے اعتبار سے تشریح کرتے ہیں تو ان 5 سورسز کے اندر وہ جو بیچ کے 3 ہیں، یعنی حدیث، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، ان تینوں کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. قرآن کریم کو قرآن کریم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے جو سورسز ہیں ان کا ہونا بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد ڈائریکٹ یہ جمپ کرتے ہیں لینگویج کے اوپر. اچھا، قرآن کریم کی جو زبان ہے عربی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ ہر زبان میں جانتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو وہ اپنے وہ معنی مراد لیتے ہیں کہ جو ان کے اعتبار سے ان کو سوٹ کرتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ وہ معنی مراد لیتے ہیں جو اس لفظ کے کبھی ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے وہ قرآن کریم کو اپنے مفاد یا اپنے مقصد کے اعتبار سے وہ یعنی اس کو تابع کر دیتے ہیں. تو جب یہ اصول طے ہو گیا، اور یہ اصول آج کا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہی اصول ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ اصول طے ہو گیا کہ صحابہ کے اقوال، اس کے بعد تابعین کے اقوال، پھر تبع تابعین کے یعنی لینگویج. تو انہی اصول پر اگر آپ رہیں گے تو قرآن کریم کی تشریح صحیح کر سکیں گے. اس کے علاوہ جیسے ہی آپ اس سے ہٹیں گے تو آپ فوراً ہی گمراہیوں کی وادی میں آپ جا پڑیں گے. جی بہت بہت شکریہ. میرا ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن جو اس بات کا چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک سورہ لے آئیے، تو اس چیلنج سے کیا مراد ہے؟ کیا عربی گرامر میں کچھ مصرے لکھ کے لے آئے شاعرانہ انداز میں، یا پھر کوئی مفہومی اعتبار سے اس چیلنج کا مقصود اور مراد کیا ہے؟ اور جو اس سے ریلیٹڈ میں ایک اور چیز جوڑ لوں، اگر کوئی چیلنج لے بھی آتا ہے، قرآن کا کوئی چیلنج لے کے آتا ہے، تو دنیا میں کون سے علماء ہیں جو یہ چیک کر کے بتائیں گے کہ چیلنج صحیح آ گیا یا نہیں آ گیا؟ یہ ملحدوں کا بہت مشہور اعتراض ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ چیک کر کے کون بتائے گا. تو چیک کر کے وہی بتائے گا نا کہ جو عربی زبان کا ماہر ہوگا. اچھا، اب جب سب سے پہلے یہ ہے کہ جب یہ جو چیلنج کیا گیا کہ قرآن کی کوئی اس جیسی صورت کوئی لے کر آئے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف عربی گرامر نہیں ہے. اس کا مطلب الفاظ، معنی، مفہوم اور اس صداقت، اس کا سچا ہونا، پلس یہ کہ اس کا عربی یعنی گرامر صحیح ہونا، یہ تمام چیزیں مل کر وہ چیلنج مکمل کرتی ہیں. بہت سے لوگوں نے قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. تو یا تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں اکثر قرآن کریم کی آیتوں سے ہی وہ چرا لیتے ہیں، یا وہ ایسا کرتے ہیں کہ الفاظ قرآن کے ہوتے ہیں، الفاظ ان کے اپنے نہیں ہوتے، یا اگر الفاظ اور آیتیں، یہ جو اسلوب وہ ان کا اپنا بھی ہے، تو تب بھی گرامیٹیکل اس کے اندر مسٹیکس ہوتی ہیں. تو آج تک ایسا کوئی کلام آیا ہی نہیں کہ جو ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہو. اور قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ صرف لینگویج کے اعتبار سے یا گرامر کے اعتبار سے اپنی ہائیسٹ اسٹینڈرڈ پر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو میتھمیٹیکل میریکلز ہیں وہ بھی خوب سے خوب تر ہیں. اور ایسا کوئی کلام آج تک نہیں آیا کہ جس کے اندر میتھمیٹیکل میریکلز بھی ہوں، کہ اتنے زبردست انداز سے اس کو آرگنائز کیا گیا ہو کہ آپ میتھمیٹیکل میریکلز اس سے نکال دیں. تو ایسا کوئی کلام نہیں ہے. اب اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو سورہ حدید ہے مثلا، تو حدید کے جو آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ عربی زبان، فارسی زبان، اردو زبان، بلکہ اور بھی زبانوں میں
کہ جو الفابیٹس ہوتے ہیں ان کا ایک نیومیریکل ویلیو ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے حدید لفظ کی بھی ایک نیومیریکل ویلیو ہے، اور وہ نیومیریکل ویلیو 26 ہے، اور 26 ہی آئرن کا، حدید کے معنی آئرن ہے، تو آئرن کا جو ایٹامک نمبر ہے وہ 26 ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئنسیڈنس ہے، لیکن سوال یہ کہ یہ کوئنسیڈنس کسی دوسری کتاب میں کیوں نہیں ہوا؟ جو ایٹامک نمبر ہے وہ تو کوئی مسلمان نے اسائن نہیں کیا آئرن کو، یہ پہلے سے یہ ویسٹرن سائنٹسٹ نے اس کو اسائن کیا ہے، اور ایسا کوئی پہلے سے کوئی کانفرنس، کوئی ڈیل ہوئی ہو مسلمانوں کے درمیان اور سائنٹسٹ کے درمیان، چونکہ قرآن میں ایک سورہ حدید ہے لہٰذا آپ نمبر اس کو وہ والا دینا جو حدید سے نکلتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل، یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کریم میں۔ ایک مثال اور دیتا ہوں کہ یہ مثال میں نے کل ہی ایک جگہ پڑھائی ہے، اور کچھ چیزیں کوئنسیڈنٹ بھی ہو سکتی ہیں، آئی ایگری۔ مثلا فرعون کا ذکر پورے قرآن کریم میں 67 آیتوں کے اندر آیا ہے، 67 آیتوں میں، اور آپ دیکھیں کہ جس فرعون نے یہ جس کی لاش اس وقت مصر کے میوزیم میں ہے، اس کا نام رامسیس ہے، تو رامسیس دی سیکنڈ، اس کی جو مدت ہے حکومت کی وہ بھی 67 ایئرز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئنسیڈنس ہو، لیکن اس طرح کے کوئنسیڈنس قرآن میں اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ان کوئنسیڈنس کو پھر یہی مان کے چلتے ہیں کہ یہ پلاننگ کا حصہ ہے۔ یہ 2-3 مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ جی بہت شکریہ، جیسے صاحب آپ نے اچھی طرح ایکسپلین کیا، لیکن اس طرح کے کوئی انسیڈنٹ تو عباس صاحب دوسرے مذاہب کی تمام کتابوں میں موجود ہیں، مطلب ہندو دھرم کی بھی کتابوں میں ایسی باتیں I would request audience to please be precise. There are many speakers in the queue. کاروان صاحب اینڈ مسلمانی آواز۔ میں جو لاسٹ اسپیکر تھے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، چونکہ ان کا سوال رہ گیا ہے، کہ وہ اگر مجھے ای میل کر دیں، میرا ای میل میرے پیج پر ہے یا میری ویب سائٹ پر جا کر انشاءاللہ آپ ای میل کر دیں تو میں آپ کو فون بھی کر سکتا ہوں اگر موقع لگا، یا ای میل ہی کے ذریعے جواب دے دوں گا۔ آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں yasinnadeemalwajdi.com۔ جی جی بہت بہت شکریہ، اور maybe we can take them after the first round and other speakers are we have cleared. کاروان اینڈ مسلمانی آواز پلیز۔ جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ ہندوستان کے پس منظر میں، کیونکہ ہمارا غیر مسلم سے بہت زیادہ رابطہ ہوتا ہے، تو ہماری دوستی کس حد تک ہو؟ کیونکہ آج کل کئی بار چیزوں نہیں کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایکسٹریمسٹ کرانے پر لگتے ہیں کہ بھائی یہ ایکسٹریم ہے۔ ابھی جیسے آج ہی وہ یہ بہت بڑا فارمر کا یہ پروٹیسٹ چلا تھا، وہاں پر وہ لوگ ابھی جیسے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے، اس کے بعد ہر ہر مہادیو ہوا، تو مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے ان لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، ان کے لیے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، تو مسلمان ہر ہر مہادیو کیسے کہے گا؟ وہ تو کس حد تک جیسے اپنی دوستی اور اپنے رابطے کو کرے تاکہ وہ ہندوستان کا جس کو آج کل کہا جاتا ہے کہ گنگا جمنی تہذیب ہے یا پہلے سے ہے کہ مطلب ہندو مسلمان مل کے رہتے ہیں، تو یہ دوستی یہ رابطہ کہاں تک ہونے چاہیے؟ کہ کیا مطلب پابندیاں مطلب کہ کہاں تک ہے کہ جس سے اپنے مطلب دین کے اندر کوئی زیادہ یہ نہیں ہو؟ تو اس کے اندر آپ ایک مطلب گائیڈنس دیں گے کہ لوگ اپنے رشتوں کو کس طرح سے لے کر چلے اور ایکسٹریمسٹ بھی نہیں کہلائے؟ یہ سوال بڑا اچھا ہے، اور اس کا تعلق اسی سو کالڈ انڈین اسلام سے ہے کہ جس کی تائید یا جس کی ترویج نصیر الدین شاہ نے اپنی ویڈیو میں کی ہے، اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے خصوصاً ایسے مسلمانوں کے لیے کہ جو کہیں بھی ایز اے مائنورٹی رہتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کسی دوسری کمیونٹی کے ساتھ کسی بھی کاز میں آگے بڑھتے ہیں تو صرف جو مشترکہ ویلیوز ہیں انہی کے اوپر بات ہونی چاہیے، جہاں جہاں اختلاف ہے ان پر نہ کوئی بات ہو اور نہ ہی ان کو بیچ میں لایا جائے۔ اب مثلاً ایک مسلمان کے لیے اس کا دین اور اس کا ایمان سب سے زیادہ اہم ہے، تو وہ بہت آسانی کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگا سکتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ سکتا ہے، یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اگر دوسرے مذہب کا کوئی نعرہ لگانے کی بات اس سے کہی جائے یا اس کے سامنے آئے تو یہ اس کے لیے کفر ہے، اور ایسی صورتحال سے ہر حال میں ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے۔ جو مشترکہ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر روٹی کا مسئلہ تمام لوگوں کے لیے مشترکہ ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، یا اسی طریقے سے کپڑے کا مسئلہ، ترقی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، فارمنگ کا جو مسئلہ ہے، یہ مذہب دیکھ کر نہیں آیا ہے، یہ مشترکہ چیزیں ہیں۔
ان مشترکہ ویلیوز یا ان مشترکہ مسائل کے اوپر آپ جب ایک اسٹیج شیئر کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس اسٹیج میں مذہب کو لانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. جیسے ہی مذہب آئے گا تو آپ اگر یہ چاہیں گے کہ ہمارا مذہب کو سب لوگ فالو کریں تو دوسرے بھی چاہیں گے کہ ان کے مذہب کو بھی آپ لوگ فالو کریں. اور ایسے اسلام کی جو اسلام نہ ہو کر چربا ہو اس کی ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں, اس کو ڈیناؤنس کرتے ہیں. ہمارے لیے وہی اسلام کافی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سنا دی تھی کہ لکم دینکم ولی دین, کہ تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو, نہ تمہیں اس کی عبادت کرنے پر مجبور کیا جائے گا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جب یہ واضح طور سے لکھ دیا گیا ہے, قرآن کریم میں آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے, تو اب اس آیت کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. مسلمانی آواز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. بہت اچھی بات آپ نے بولی کہ اسلام تو اسلام ہوتا ہے, ہندوستانی اسلام یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات آپ نے سب کو بتائی. تو اس سے ریلیٹڈ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا اسلام میں تو کوئی ریفارم ہو نہیں سکتا کیونکہ اسلام اسلام ہوتا ہے, ہندوستانی اسلام کچھ نہیں ہوتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اب میں اسلام نہیں بول رہا ہوں, میں ہندوستانی مسلمان بول رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, میں ہندوستانی مسلمان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اسے ریفارم کی ضرورت ہے اور کیا ریفارم کی ضرورت ہے آپ کے سوچ سے؟ جی ہاں بالکل, یہ اچھا سوال ہے. اور ایک انسان کو, عام انسان کو, قطع نظر کہ اس کا کیا مذہب ہے, اس کا کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے, اسلام بھی اس کا مذہب ہو سکتا ہے, ہر انسان کو ریفارم کی ہمیشہ ضرورت ہے. چونکہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے, اس کی جو سوچ ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے, اس کی اپنی جو بنائے ہوئے نارمز ہیں, اس کی ویلیوز جو اس کی اپنی بنائی ہوئی ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہندوستانی مسلمانوں کو بھی ریفارم کی ضرورت ہے, اور وہ ریفارم جو آئے گا وہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہی آئے گا. سب سے زیادہ ان کو تعلیم کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ تعلیم میں ہمیشہ سے پیچھے رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب جاگیریں تھیں تو اس لیے تعلیم نے حاصل نہیں کی کہ ہمارے پاس تو جاگیریں ہیں, تو ہمیں کھانے پینے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور اس کے بعد جب جاگیریں ختم ہو گئیں تو اس لیے تعلیم حاصل نہیں کی کہ مواقع نہیں ہیں. مواقع بھی اب ہم پیدا کر سکتے ہیں اور اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنے اسکول کالجز قائم کر سکتے ہیں, تب بھی ہم اس تعلق سے سوچتے نہیں ہیں. یہ بنیادی ریفارم ہے, بنیاد یہاں سے ہے. اب ہم اس چیز کو اگنور کر کے باقی دوسری چیزوں میں اگر ریفارم لانا چاہیں, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت ایک تحریک چل رہی ہے کہ کس طریقے سے شادی کو سادہ کیا جائے, تو اس میں فضول خرچیاں نہ ہوں, جہیز نہ ہو. یہ بہت اچھی تحریک ہے اور بڑی حد تک کے کامیاب بھی ہے, لیکن 100% یہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتی چونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے میں جو شادی کے تعلق سے گائیڈ لائنز ہیں اس سے واقف نہیں ہے, یا ان میں کامن سینس نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو کم پڑھے لکھے مسلمان ہیں, چاہے جو گاؤں میں بستے ہیں, ان کے یہاں رسم و رواج اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی حیثیت ایسی ہو گئی کہ جیسے قرآن اور حدیث کی. جیسے جیسے علم بڑھتا ہے, جہالت ختم ہوتی ہے, ویسے ویسے رسم و رواج جتنے ہیں وہ کنارے لگ جاتے ہیں. تو اصلاح اور ریفارم ہندوستانی مسلمان کیا, دنیا کے تمام مسلمانوں بلکہ دنیا کے تمام افراد کو اس ریفارم کی ضرورت ہے کہ وہ ایجوکیشن کو اختیار کریں, اور ایجوکیشن کو اپنے لیے, تعلیم کو اپنے لیے فتنہ نہ بنائیں, بلکہ تعلیم کو وہ سوسائٹی کو سنوارنے کے لیے ایک ذریعہ بنائیں. جی بہت بہت شکریہ. We'll take the next speaker. Yasir sir, I would request you to mute your mic. Voice echo ho rahi hai actually. Debunked, and then we have Anas. جی تھینک یو فار گیونگ می مائک. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میں آپ سے کوئکلی کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ہمارے خطے سے اس کا تعلق ہے, سب کانٹیننٹ سے, کہ اکثر جو ہے وہ جو لوگ سیکولر ہیں یا یہ جو کیا کہتے ہیں اسے, یہ دین اکبر ٹائپ کا جو انہوں نے کانسیپٹ بنایا ہوا جس کی یہ ایک شاخسانہ پہ آپ ابھی بیان فرما رہے ہیں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر اسلام کو اس قسم کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام میں سیاسی نظام نہیں ہے, یہ صرف کچھ ریچولز کا نام ہے اور سیاست اس میں زبردستی تھوپی جا رہی ہے. تو کیا یہ صحیح بات؟ جی تھینک یو. جزاکم اللہ خیرن. کوئی بھی نظام جب تک مکمل نہ ہو تب تک وہ نظام اس کے مقدر میں فیل ہونا ہی ہوگا.
اور اس کا مکمل ہونا اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انسانیت کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں وہ رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ سیاست ایک ایسا میدان ہے کہ جس میں انسانیت جو انسانیت کی ضرورت ہے، یعنی ایک معاشرہ جب کہیں بستا ہے تو اس معاشرے کو چلانے کے اصول بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر اس معاشرے کے چلانے کے کوئی اصول نہ ہو، ہر ایک آدمی اپنی مرضی اور اپنے قانون کے اعتبار سے زندگی گزارے، تو اسی کو ہم جنگل راج کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی نظام، ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر کہ ایک نظام ہے بڑا پرفیکٹ ہے، بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن سوسائٹی کو چلانے کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ اس میں نہیں ہیں۔ سیاست کیا ہے؟ سوسائٹی کو چلانے کے اصول و ضوابط، وہ اس میں نہیں ہے، تو پھر وہ نظام خوبصورت نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ اٹریکٹیو نہیں ہے، وہ بیکار نظام ہے، اس کو فوری طور پر الگ کر دینا چاہیے۔ ہم اسلام کے بارے میں صرف یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے بلکہ یہ دل سے یقین رکھتے ہیں اس چیز پر، اور ہم قرآن و حدیث کو جب دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف فرد کی اصلاح کے اوپر فوکس نہیں کرتے بلکہ سوسائٹی کی اصلاح کے اوپر بھی فوکس کرتے ہیں، اور سوسائٹی کی اصلاح تبھی ہو سکتی ہے جبکہ ایسے نارمز اور ایسے اصول و ضوابط طے کیے جائیں کہ جن کی بنیاد جسٹس کے اوپر ہو، جن کی بنیاد انصاف کے اوپر ہو۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی اسلام کچھ ریچولز کا نام ہے، صرف مسجد میں جا کر عبادت کر لیں اور وہ مذہب آپ کا پرائیویٹ رہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، تو یہ ویسٹرن سویلائزیشن کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے کہ 1400 کے بعد کرسچنز میں یہ بات چلی کہ بھائی پوپ نے چونکہ بہت زیادہ ظلم و ستم کر دیا ہے، لہٰذا مذہب کو سیاست سے الگ کیا جائے اور ہم اپنی سیاسی زندگی اپنے اعتبار سے طے کریں گے، مذہب کو ڈکٹیٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ تو چونکہ پوپ نے اتنی حرکتیں کی تھیں، وہاں کے چرچ نے اتنی حرکتیں کی تھیں اور لوگوں پر ظلم و ستم کا بازار اتنا گرم کر دیا تھا، تو ان کا یہ ری ایکشن نیچرل تھا۔ ہمارے یہاں اسلام میں کسی پوپ، کسی امام، حرم کے امام کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی حدیث کا انکار کر دے اگر وہ صحیح ہے، کسی آیت کو کم کر دے، کسی آیت کو بڑھا دے، کتنا ہی بڑا دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو، ساری دنیا اس کو عالم مانتی ہو، وہ کہیں کا شیخ الاسلام ہو، اس کو رتی کا حق نہیں ہے کہ وہ قرآن میں اور حدیث میں ذرا سی بھی ترمیم کر دے۔ تو جب ایک انسان ڈکٹیٹ کر ہی نہیں سکتا تو جو جسٹس اور انصاف کے اصول خدا نے طے کر دیے ہیں وہ اصول اب ہمیشہ رہیں گے، اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سیاسی اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام پورا سیاسی فلسفہ پیش کرتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ گزشتہ 100 سالوں سے دنیا میں ہم ایسا نظام قائم نہیں کر سکے ہیں، کم سے کم 100 سالوں سے، کہ جہاں مکمل طریقے سے اسلام کا سیاسی فلسفہ نافذ ہو۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ بدقسمتی کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% نافذ تھا، لیکن ایک حد تک مسلمانوں کا جو یا اسلامی جو سیاسی فلسفہ ہے وہ نافذ تھا۔ خلافت راشدہ میں 100% تھا، اس کے بعد بھی بہت حد تک باقی رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ We'll take the next speaker, Anas Khan, and then we have Usama. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال جو تھا وہ شریعت اور سیکولرزم دونوں کو لے کر ہے۔ جی کچھ نان مسلم میرے دوست ہیں، وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ تم کو دوسری کنٹری میں تو شریعت چاہیے، انڈیا میں تم کو سیکولرزم چاہیے، تو تم ایسا کرنا جیسے کہ طالبان کو آپ لے لیجیے، افغانستان میں جو حالات ہیں، تو وہاں وہ بولتے ہیں کہ اگر کوئی نان مسلم لیڈیز برقع نہیں پہننا چاہتی تو ہم اس کو فورس کیوں کرتے ہو؟ کہ اگر ایسا ہی یہاں کیا جائے انڈیا میں، جیسے کہ کوئی تلاق لگانے کا ہے تو کچھ قانون بنا دیا جائے، تو تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس طریقے کا کیا جواب دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈین مسلمز سیکولرزم چاہتے ہیں انڈیا میں، لیکن دوسرے ملک میں وہ شریعت چاہتے ہیں۔ تو اس کا بنیادی طور پر تو جواب یہ ہے کہ جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں افغانستان، وہاں پر اقلیتوں کی یعنی جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 0.3% ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان اپنے اوپر شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اب انڈیا میں بیٹھے لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی یہ سوال آیا ہے کہ بھائی پوری دنیا کو تکلیف کیا ہے؟ ایک 99% سے زیادہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ قانون فالو کریں گے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ قانون فالو نہیں کر سکتے۔ سوال یہ کہ آپ کو اس بات پر بات کرنے کا حق کیسے ہے کہ دوسرے ملک کے لوگ اپنے لیے کس قانون کو پسند کر رہے ہیں؟ یعنی آپ
मॉरली ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये है, ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम अगर ये कहें कि भाई इंडिया में सेक्युलरिज्म होना चाहिए, या सेक्युलरिज्म के बजाय आप ये कहें कि एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जिसमें एक मजहब को दूसरे मजहब के ऊपर अपनी मजहबी तालीमात मुसल्लत करने का हक ना हो, आप ये कहें, सेक्युलरिज्म से बेहतर लफ्ज ये है। तो वो इसलिए कि इंडिया में जिस मजहब की मसलन तिलक है, ये है वो, जिस मजहब की बातों को दूसरे मजहब के ऊपर मुसल्लत करने की बात की जाती है, ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर है। इस ब्राह्मणिकल ऑर्डर को कितने परसेंट लोग फॉलो करते हैं? बहुत हुआ 10% फॉलो करते होंगे। आप मुसलमान को निकाल दीजिए, 20% कम से कम मुसलमान है, उसके बाद क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद ईसाई, ये सिख हैं, जैन हैं, और फिर जो दलित कम्युनिटी है जो अपने आप को मूल निवासी कहती है, कम से कम 30-35% तो ये लोग हैं। तो बहुत आराम से 50% से ज्यादा वो लोग हैं जो इस ब्राह्मणिकल ऑर्डर को रिजेक्ट करते हैं कि जिसको आरएसएस प्रमोट करना चाहता है इंडिया में। तो दोनों मुल्कों की जो सूरत हाल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, इनमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक जगह 50% से ज्यादा आबादी उस कानून को या उन रिवायात को रिजेक्ट कर रही है जो 10-15% लोग फॉलो करते हैं, और दूसरे मजहब में 99% लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं। अब आप ये कहने लगे कि नहीं जी 99% लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं है शरीयत, वो तो हजारों की तादाद में भाग रहे हैं। मैं उसका जवाब ये देता हूं, और इससे पहले मैंने ट्विटर पे भी दिया है, कि आप ये जो भागने का जो ड्रामा है, ये पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड है। ये एक स्टेज किया हुआ है, और उसकी मिसाल ये है कि आप अगर 15-20 जहाज मसलन दिल्ली के एयरपोर्ट पर, बंबई के एयरपोर्ट पर, या दुनिया के किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में वहां के एयरपोर्ट पर खड़ा कर दें और ये कहें कि भाई वीजा फ्री अमेरिका जा रहे हैं, सब लोग यूरोप जा रहे हैं, तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। दिल्ली के एयरपोर्ट पे लाइन लगेगी तो मेरठ तक जाएगी। तो ये सूरत हाल आप अफगानिस्तान में क्रिएट करना चाहें वहां कर लें, पाकिस्तान में क्रिएट करना चाहें वहां कर लें, और इंडिया में क्रिएट करना चाहें वहां कर लें। तो लोगों का इस तरीके से निकलना इस बात की दलील नहीं है कि वो किसी निजाम से खाइफ हैं, बल्कि वो भुखमरी से भागकर, और जाहिर है कि गरीब मुल्क हैं तो गुर्बत से भागकर वो अपॉर्चुनिटीज लेना चाहते हैं, और उसमें यानी दुनिया के तमाम लोग इसके अंदर बराबर के शरीक हैं। इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बहुत शुक्रिया। द नेक्स्ट स्पीकर उसामा बिन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि जो हम या हमारे स्टेज से ये कौमी यकजहती का नारा लगता है, और बगागे तो खाली हम ऐलान करते हैं कि दो कौमी नजरिया कोई चीज नहीं, तो ये नसीरुद्दीन शाह या लिबरल तबका कहीं उनको ये मैसेज तो नहीं जाता कि मजहब और मजहब की आड़ ये नंबर 2 पर है, और मुल्क की मफाद चाहे वो जुल्म पर मबनी हो वो नंबर 1 पर रखा जाए? नहीं, देखिए, एक कौमी नजरिया या दो कौमी नजरिया ये एक पॉलिटिकल टर्म हो गई है, और ये अब रेलेवेंट नहीं रहा ये मसला। यानी आज से 70-75 साल पहले जब मुल्क तकसीम होने वाला था, उस वक्त एक कौमी नजरिया दो कौमी नजरिए की बात हो तो बात समझ में आती है कि आपको एक न एक साइड लेना पड़ता था कि या तो आप एक कौमी नजरिए के साथ हैं या दो कौमी नजरिए के साथ हैं। अब जब मुल्क तकसीम हो गया, दो कौमी नजरिए वाले भी खुश हो गए और एक कौमी नजरिए वाले भी खुश हो गए, तो अब उस पर गुफ्तगू करना लाहासिल है। हाँ, रही बात ये कि कौमी यकजहती, इस टर्म से इख्तलाफ किया जा सकता है, और उसकी वजह यह है कि यानी हम ये तो कह सकते हैं कि हम मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में अमन के लिए, मुल्क में सुकून के लिए, फिरका वारियत के खिलाफ और जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ वगैरह वगैरह बहुत सारे उन्वान हैं, हम उसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या जलसा कर रहे हैं, उसमें हर कौम के लोग शरीक हैं ताकि फिरका वारियत का मिलकर मुकाबला किया जाए। इस तरह की अगर आप स्टेज लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही हेल्थी है। लेकिन होता यह है कि यानी कौमी यकजहती के जो स्टेज लगते हैं, आमतौर से अभी तक हमने यही देखा है कि उसमें बोलने वाले भी मुसलमान होते हैं, एक आध गैर मुस्लिम होता है, बाकी सुनने वाले तो 99% मुसलमान ही होते हैं। तो गोया कि मुसलमानों को इस चीज की जरूरत है कि वो कौमी धारे में शामिल हों और कौमी यकजहती का वो परचम लेकर आगे बढ़ें। गैर मुस्लिमों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर ये फेयर प्ले हो कि भाई गैर मुस्लिम जो हैं वो अपने यहाँ कर रहे हैं और अपने लोगों को कह रहे हैं कि आप
यानी वो मॉब लिंचिंग की बुराई कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग को डिनाउंस कर रहे हैं, वो अपने लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से कौमी धारे में शामिल होना है, अपने लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे मिलजुल कर रहना है, अमन सुकून को कैसे प्रमोट करना है। इधर कुछ लोग मुसलमानों में इसी तरीके का काम कर रहे हैं, तो दैट मेक्स सेंस। लेकिन अभी सिर्फ एक तरफ हवा चल रही है और ये चीज मुझको फेयर और इंसाफ के मुताबिक नहीं लगती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब मैं थोड़ा 10 मिनट के बाद बोलूंगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीक एंड उमर खान, शरीक एंड उमर खान प्लीज। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो सब जो मौलवी जो गैर मुस्लिम एक सवाल करते हैं, मुझे आवाज आपकी कट गई है। सलाम से लेकर आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? जी बोलिए। हेलो मुफ्ती साहब, जो आप स्पेस लीव करके शरीक साहब वापस ज्वाइन करें। आपकी आवाज कट रही है। शरीक साहब आप स्पेस लीव करके वापस ज्वाइन करें। नेक्स्ट स्पीकर इज उमर खान एंड अब्दुल वहीद आजाद। जी वालेकुम सलाम। जी मौलाना, सवाल ये था कि आज मतलब उम्मत मुस्लिमा में जो महाजरत खाना रवैया बहुत सारा देखने को मिल रहा है कि हर चीज में अपोलोजेटिक होना और मतलब अपने आप को कमतर समझ के फिर हर चीज से कॉम्प्रोमाइज करनी हो। मिसाल के तौर पर जैसे अब एक सवाल है कि आप ये बताइए कि आप मुसलमान हैं कि पहले मुसलमान हैं कि पहले हिंदुस्तानी हैं। तो अब आदमी फिर उसमें बीच का रास्ता इख्तियार करता है, जिससे मौलाना मदनी साहब ने भी इसका जवाब दिया था। तो इसका अब टू द पॉइंट बात करना क्या अब मतलब वक्त है कि टू द पॉइंट बात करें कि नहीं इस्लामी हमारे लिए पहले है? जी हाँ, और बिल्कुल। अगर इस तरह बात करते हैं जी तो मतलब कानूनी तौर पे कितना दुरुस्त रहेगा और क्या इसके ऊपर कोई मतलब परेशानी तो नहीं हो सकती? देखिए, ऐसा है, कानूनी तौर पर कितना दुरुस्त रहेगा कितना नहीं, ये सवाल उस मुल्क में होना चाहिए जहां कानून का राज हो। जहां कानून को अपने एतबार से इस्तेमाल किया जाता हो, वहां ये सवाल इर्रेलेवेंट हो जाता है। रही ये बात कि ये जब कुछ लोग माजरत खाना रवैया इख्तियार करते हैं, अपोलोजेटिक तरीका उनका है, और ये सवाल जब उनसे किया जाता है कि आप पहले मुसलमान हैं कि पहले आप मसलन भारतीय हैं, तो अगर ये सवाल मुझसे किया जाएगा तो मैं तो ये जवाब दूंगा कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि किसी से ये सवाल किया जाए कि आप पहले इंसान हैं या पहले आप भारतीय हैं। तो जरा आप पहले भारतीय और बाद में इंसान होकर दिखा दीजिए। आप यकीनन पहले इंसान हैं और उसके बाद फिर आप किसी मुल्क से ताल्लुक आपका है, चाहे वो इंडिया हो या कोई दूसरा मुल्क हो। ऐसे ही आपने यहाँ पर अपनी प्रायोरिटीज सेट की हैं कि हमारी जो बुनियाद है वो इंसानियत है। यानी अगर हम इंसान ना होते तो कुछ ना होते। इंसान ही है, जो कुछ है वो इंसान होने की वजह से है। भारतीय हैं तो भी इंसान होने की वजह से हैं। इसीलिए आप किसी चिंपैंजी को या किसी बंदर को ये नहीं कहते कि ये भारतीय है, उनके लिए कोई सरहद नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने यहाँ पर जब इंसान वर्सेस इंडियन की बात आती है तो अपनी प्रायोरिटी हम बहुत आसानी के साथ सेट कर लेते हैं। यहाँ नहीं कहते कि नहीं हम पहले भारतीय फिर इंसान हैं। तो ऐसे ही जब मजहब की बात आती है तो हम यहाँ प्रायोरिटी अपनी सेट नहीं कर पाते हैं, जबकि बुनियादी तौर पर हम यानी मुसलमान हैं और उसके बाद हमारी जितनी भी शनाख्तें हैं वो बात की हैं। हम किसी और उसकी दलील है, उसकी दलील ये है कि आप बहुत आसानी के साथ कोई भी मुल्क छोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इंडिया में पैदा हुए और उसके बाद आपकी जॉब, आपकी मुलाजमत या आपकी किस्मत आपको किसी दूसरे मुल्क लेकर चली गई और आपने वहाँ की शहरियत इख्तियार कर ली, वहाँ आप रहे, वहीं आप पले बढ़े, आपकी फैमिली वहाँ हुई, आपकी वहीं मसलन उस आदमी की मौत आई। तो पैदा कहीं हुआ, चला कहीं और गया और वहीं रहा। तो कहीं और चला जाना ना सोसाइटी की नज़र में बुरा है, ना मज़हब की नज़र में बुरा है, ना खुदा की नज़र में बुरा है। पूरी ज़मीन खुदा की बनाई हुई है, चाहे जहाँ जाओ। लेकिन अगर आप एक मजहब को छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार कर लेते हैं तो किसी भी मजहब में, इस्लाम को फिलहाल मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, आप क्रिश्चियनिटी छोड़कर मुसलमान हो जाएं, यहूदियत छोड़कर क्रिश्चियन हो जाएं, हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम छोड़कर हिंदुइज्म कबूल कर लें, ना सोसाइटी उसको पसंद करती है ना मजहब उसको पसंद करता है। तो ये इससे साबित हो गया कि मजहब और जो रीजन है, रीजन एंड रिलीजन, दोनों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। रीजन कभी भी होली और सेक्रेट नहीं होता, इल्ला ये कि रिलीजन ही उसको होली और सेक्रेट बना दे।
تو مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کا کوئی بھی علاقہ سوائے حرمین کے اور حرم ثالث یعنی بیت المقدس کے کوئی ہولی اور سیکریٹ نہیں ہے. ہم چاہے وہاں کبھی نہ گئے ہوں لیکن وہ ہمارے لیے مقدس جگہ ہے چونکہ ہمارے مذہب نے اس کو مقدس قرار دیا ہے. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی خطہ ہمارے لیے مقدس نہیں ہے. ہمارے لیے ساری دنیا ایک جیسی ہے, خدا کی بنائی ہوئی ہے, اور بحیثیت انسان کے ہمیں ہر جگہ بحیثیت انسان کے جانے کا حق ہے. اگر قانون اجازت دے گا تو ہم جائیں گے, وہاں رہیں گے, بسیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسے وقت میں جب طالبان نے افغانستان میں اپنی حکومت تشکیل دینے کے آخری مرحلے میں ہے, جی ایک آ رہی ہے جس نے وہاں جیسے خواتین زیر تعلیم کی, بڑے سے بڑے اداروں میں تعلیم پا رہی تھی, اس کے کوئی دوسرا انتظام ہوئے بغیر ان کو ان کی تعلیم سے روک دینا, ان کو ملازمت سے روک دینا, ان کے لیے مطلب حالات سازگار نہیں ہو اس کے باوجود بھی ان کو گھر پہ بیٹھا دینا, یہ کون سی اسلام کا ہے؟ یہ مدینہ والا اسلام ہے یا مکی والا اسلام؟ For the audience and Mufti Sahab, I would like to remind that Abdul Sahab is from ABP News. اوکے, بہت بہت شکریہ. میں پرسنل مطلب معاملے سے آ رہا ہوں, مجھے کسی آرگنائزیشن سے کوئی مطلب نہیں ہے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں بحیثیت مسلمان یہاں پر میں حاضر ہوں اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور اسلام کا مطلب پیروکار بھی ہوں اور اس کے ہر کام میں آگے رہتا ہوں, اس لیے ہمارا جاننا حق ہے اور اس لحاظ سے میرا سوال ہے. میں کسی آرگنائزیشن کے مناسبت سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بہت بہت شکریہ. دیکھیے بنیادی طور پر یعنی آپ نے اسلام کے تعلق سے سوال کیا ہے تو میں اسلام ہی کے حوالے سے آپ کو جواب دوں گا. کسی دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے نہ تو آپ کو پتا ہے اور نہ ہی حقیقتاً مجھے پتا ہے, چونکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں, چونکہ ماشاءاللہ آپ ایک نیوز چینل سے وابستہ ہیں, جتنا پروپیگنڈا ماشاءاللہ انڈین میڈیا کرتا ہے آپ سے زیادہ شاید کوئی واقف نہ ہوگا چونکہ آپ اندر کے آدمی ہیں. تو اس لیے میں پروپیگنڈے پر نہیں جاؤں گا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. اسلام میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت بنیادی طور پر جو گھر چلانے کی ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہے, لیکن اگر عورت ملازمت کرنا چاہے اور اسلامی ماحول میں کہ جہاں اس کو غیر اسلامی ماحول کا سامنا نہ کرنا پڑے, جہاں اس کو اپنے پردے سے کمپرومائز نہ کرنا پڑے, تو ایسی جگہ پر اگر وہ ملازمت کرنا چاہے تو بالکل کر سکتی ہے. اسی طریقے سے تعلیم حاصل کرنا اس کا بنیادی حق ہے. جس طریقے سے ایک مرد کا بنیادی حق ہے ایسے ہی عورت کا بھی بنیادی حق ہے. تو تعلیم سے اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اگر انتظامی اعتبار سے مثلا ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم اپنی لڑکیوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں, ہم اپنے لڑکوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں, اور اس لیے ہم کو ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کرتے بلکہ ہم انتظامی اعتبار سے لڑکیوں کے لیے الگ کالج بنانا چاہتے ہیں, لڑکوں کے لیے الگ, تو بغیر کسی کی تعلیم میں خلل آئے آہستہ آہستہ اگر اس نظام کو پروموٹ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اب آپ ایک پرٹیکولر کنٹری کے بارے میں یہ کہیں کہ وہاں لوگ یہ کون سا اسلام ہے, سوال یہ کہ 100% آپ کو نہیں پتا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. جو کچھ ہمیں پتا چل رہا ہے گودی میڈیا کے ذریعے وہ سوائے پروپیگنڈے کے اور کچھ نہیں ہے, اور گودی میڈیا نہیں پاکستانی میڈیا سے بھی دبا کر پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو اس لیے حقیقی نیوز کیا ہے یہ صرف اس کو پتا ہے جو آن گراؤنڈ وہاں موجود ہے. مثال کے طور پر ابھی کل ہی میں نے ایک نیوز دیکھی, اس میں یہ تھا کہ جو بھی طالبان کی اتھارٹیز ہیں انہوں نے یہ حکم دیا کہ بھائی 3 دن کے اندر اندر یونیورسٹیز یہ پرپوزل جمع کریں کہ عورتوں کی تعلیم کو کیسے فوری طور پر شروع کیا جا سکے. تو اگر 15 اگست کو انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے اور آج 4 ستمبر کو وہ یہ فرمان جاری کر رہے ہیں کہ 3 دن کے اندر اندر یعنی 7 ستمبر تک, گویا کہ 20 دن کے اندر اندر ہمیں یہ پرپوزل چاہیے کہ یونیورسٹیوں میں ہم اپنی بچیوں کو تعلیم کیسے جاری کر سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کے اوپر اگر یہ بات صحیح ہے, میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں, اس کی تردید نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ بھائی یہ اپنے جو 20 سال پہلے آئے تھے یہ اس سے کتنے مختلف ہیں. کہ 20 سال پہلے جب آئے تھے تو 4 سال تک انہوں نے پڑھنے نہیں دیا تھا, آج یہ 17 دن کے اندر اندر پڑھائی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک امپروومنٹ ہے, اور جب کسی سوسائٹی کے اندر امپروومنٹ ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو ڈی مورلائز نہیں کرتے بلکہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. That's all from my side. جی بہت بہت شکریہ. We'll take the next speakers, Sabahat and Akhtar Raza. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ نصر الدین شاہ نے جو بیان دیا ہے اس کے ریگارڈنگ ہے یہ کہ انہوں نے مطلب اسلام کو باربیرین برانڈ کیا ہے. تو میں بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا انہوں نے مطلب
किस सोच के लिहाज से उन्होंने इसको ब्रांड किया? मेरे ख्याल से आपने थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया है, शुरू के 10 मिनट में इसी मौजू पर बोला हूँ और अगर आप इसके ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं तो ये वीडियो इंशाल्लाह वहां होगी। शुरू के 10 मिनट में आप सुन सकती हैं कि मैंने उनकी वीडियो के ताल्लुक से अपनी राय दी है और उनका कुछ बैकग्राउंड भी बयान किया है। तो आई थिंक चूंकि मीडिया ने, और मीडिया की मजबूरी है इंडियन मीडिया की, कि एक आदमी के बयान को, जिसके बारे में सबको पता है कि उसका वो इस्लाम पर किसी भी किस्म की अथॉरिटी नहीं है, वो इस्लाम का स्कॉलर नहीं है, एक एक्टर है, ठीक है, उसकी अपनी सोसाइटी के अंदर पहचान है, हमें किसी से कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी अथॉरिटी हो किसी भी फील्ड में और वो कोई बात करे तो फिर उसकी बात की अहमियत होती है। लेकिन जिसका न लेना एक न लेना दो, और वो उस मौजू के ऊपर अपनी इस तरह ओपिनियन रखे जैसा कि वो स्कॉलर हो, तो फिर पूरे मुल्क के अंदर इस पर बहस हो जाए, मीडिया उसको उठा ले, तो इससे ये पता चलता है कि मीडिया का एक खास एजेंडा है। वो किसी भी ऐसी चीज को जाने नहीं देना चाहते कि जिससे मुसलमान या इस्लाम कहीं ना कहीं बदनाम हो रहे हों। यही नसीरुद्दीन शाह जब पिछली मर्तबा ये बोले थे कि भाई मेरा इस मुल्क के अंदर दम घुटता है और मुझे डर लगता है, और इस तरह का बयान उनका आया था, तो जितने मीडिया थे, सब मीडिया चैनल से सब उनको कंडेम कर रहे थे कि हाउ डेयर यू। लेकिन आज जब उन्होंने दूसरा बयान दिया तो अब वो उनकी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई देखो नसीरुद्दीन शाह ने तो इतना जबरदस्त बयान दे दिया। तो ये दोगली पॉलिसी और हिपोक्रेसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। रही ये बात कि इस्लाम बारबेरिक है या नहीं, जो आदमी इस्लाम में नहीं होता उसी को इस्लाम बारबेरिक लगता है, बल्कि हर मजहब बारबेरिक लगता है जो आदमी एथीस्ट होता है, चूंकि वो अपने आप वो डॉगमेटिक होता है। एथीस्ट डॉगमेटिक होता है, यानी वो अपनी वैल्यूज को इसलिए सही समझता है कि वो उसकी वैल्यूज हैं, इसके अलावा। और डॉगमा किसको बोलते हैं? यानी एक आदमी जिसकी आइडेंटिटी इस्लाम हो या वो मुसलमान अपने आप को समझता हो और फिर वो इस्लाम को बारबेरिक या शरीयत को बारबेरिक कहे और वहशी कहे, तो इससे ज्यादा अफसोसनाक कोई बात नहीं हो सकती। और ऐसे आदमी को खुल्लम खुल्ला ये कहना चाहिए कभी मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी, वेरी नाइसली स्पोकन, थैंक यू वेरी मच। अख्तर साहब, अख्तर एंड सर, हेलो जी अख्तर साहब, आपकी आवाज आ रही है? आप माइक अनम्यूट कर, आपका माइक ऑफ है। शरीक, अख्तर एंड शरीक प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ अख्तर साहब, मेरा सवाल है कि जो इस्लाम, जो इंसानियत की तारीख आदम सलाम से लेकर आज तक, वो कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी है इंसानी तारीख? आपने सवाल पूछा कि इंसानी तारीख कितनी पुरानी है? जी जी, आदम सलाम से लेकर आज तक। ये तो तारीख का मसला है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मेरा एक सवाल और है। इसमें जो ये गैर मौलिद होते हैं, जो एथिस्ट होते हैं, वो जो सवाल करते हैं जैसे कि इस्लाम, हमारे जो मानना है कि कुछ हजार साल है। नहीं, हमारा ऐसा कोई मानना नहीं है। मैं इसी को कहना चाह रहा हूँ कि हमारा ऐसा कोई मानना नहीं है कि इस्लाम 5000 7000 साल पुराना है या 7000 साल पहले हजरत आदम थे। ये बिब्लिकल नरेशन है, यानी ये ईसाइयों का मानना है, ना कि हमारा। और इसको जिसको हम उर्दू में इसराइली रिवायत कहते हैं या अंग्रेजी में बिब्लिकल नरेशन बोलते हैं, तो वो किसी न किसी तरह वो हमारी कुछ उलमा की किताबों में ये चीज दर आई और इसलिए लोग ये कहने लगे कि भाई मुसलमान भी इसी चीज को मानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इस्लाम का इसमें आपको ना कुरान में कोई ऐसी बात मिलेगी ना हदीस में ऐसी कोई बात मिलेगी। अब इंसानियत की जो तारीख है वो 1 लाख साल पुरानी भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। इस्लाम ने इस ताल्लुक से कोई बात नहीं की, जो कुरान तारीख की किताब नहीं है। ये मसला तारीख का है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। We'll take the next speaker is शाहिद एंड अबू हसन। शाहिद एंड अबू हसन, आपका माइक ऑफ है, उसको ऑन करें, बॉटम लेफ्ट माइक ऑफ है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छोटी 3 सवाल है मेरे। जी, छोटी सी। पहला सवाल ये है कि आपने कहा कि जो जिस मजहब पे, जैसे हिंदुस्तान की कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूँ मैं जी, जो जिस मजहब पे, चाहे हिंदुइज्म पे हो तो अपने मजहब पे रहे, इस्लाम पे हो तो अपने मजहब पे रहे। तो अच्छा, आपने कहा कि जो अगर दूसरे मजहब से आते हैं, मान लीजिए हिंदुइज्म से मान लीजिए इस्लाम में आ रहे हैं या इस्लाम से हिंदुइज्म में जा रहे हैं या किसी मुख्तलिफ और भी कहीं और जा रहे हैं, तो आपने कहा कि वो गलत है। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं यही क्लियर कर दूं आपको, मैं यही क्लियर कर दूं कि मैंने गलत नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत है। बाकी आप अपने दूसरे सवाल कर लीजिए। जी, दूसरे सवाल ये है
کہ آگے ہم لوگوں نے بات کی، آپ نے بھی بیان فرمایا کہ یہاں پہ برہمنیکل اتھارٹی ہے، مطلب جو لوگ ہیں جو اپنے ڈسیزن میکر وہ چاہتے ہیں، وہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ اپنا لانا چاہتے ہیں، اکثریت ان کو مانتی نہیں ہے. ایک دوسرا پہلو پہ اگر کوئی نان مسلم ہم سے یہ سوال کرے کہ بھائی آپ کے اسلام جو لا رہے کہیں پہ بھی نافذ ہو رہی ہے، تو اس ڈسیزن میکر میں کیا عوام کی اس میں سے ہے، ان کا حق ہے، ان کو بولنے کی آزادی ہے، وہ کون فیصلہ کرے؟ اگر میں اتھارٹی ہو گیا اور میں بولا کہ میں لیڈ کروں گا تو یہ تو صرف میری من مانی ہو گئی. یہ دوسرے سوال. تیسرا سوال یہ ہے کہ ویمن لیڈرشپ کا ایک کہا گیا ہے کہ کئی صحابی تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں انہوں نے جنگ میں شریک ہوئی یا جنگ کو لیڈ کیا انہوں نے. تو اس نسبت سے کیا ہمارے جو آج کے زمانے میں کیا ویمن لیڈرشپ کو پروموٹ کرتی ہے اسلام یا نہیں کرتی؟ بس آپ نے ویمن لیڈرشپ کی بات کی. آخری سوال ویمن لیڈرشپ پر ہے، عورتوں کی قیادت. جی عورتوں کی قیادت جی صحابی نے ٹھیک ہے کیا ہے یا ساتھ دیا ہے یا بیٹل فیلڈ پہ گئی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. جی 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 اس کا جو پہلا جو سوال ہے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ میں نے یہ بات ہرگز نہیں کہی کہ جو ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں آتا ہے وہ غلط ہے. یہ اسٹیٹمنٹ میرا نہیں، بلکہ میں نے یہ کہا کہ اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. یعنی جس مذہب کو بھی چھوڑ کر آپ دوسرے مذہب میں جائیں گے اس مذہب کے لوگ یا وہ مذہب اس کو غلط سمجھے گا. یہ کہنے کا مقصد ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے. اگر کوئی آدمی کسی بھی مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آئے گا تو اس کا تو دل و جان سے استقبال ہے. اچھا، آپ نے جو دوسرا سوال کیا وہ یہ کہ اگر ہم شریعت کی بات کریں تو کیا اس میں عوام کو بولنے کی آزادی ہے، کیا ان کا کوئی سے اس میں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قانون کی دو شقیں ہیں، بلکہ تین چیزیں ہیں. ایک دستور ہے اور اس کے بعد قانون ہے. اور پھر قانون میں دو چیزیں ہیں. ایک قانون حدود، اور یعنی وہ قانون کے جس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح انداز سے بیان کر دیا. اور دوسرے وہ معاملات ہیں کہ جن کو ہم تعزیر بولتے ہیں. آپ نے انڈیا میں بھی تعزیرات ہند کا لفظ سنا ہوگا، تعزیر بولتے ہیں. تو جو قانون قرآن میں اور حدیث میں بیان کر دیا گیا یا اسی طریقے سے دستور، اس میں کسی کا بھی، حتیٰ کہ عوام کیا خواص کا بھی کوئی کردار نہیں ہے. یعنی خلیفہ یا امیر المؤمنین یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، آپ اس کو کوئی بھی نام دیں، اگر وہ یہ چاہے کہ نہیں میں اس قانون میں ترمیم کر دوں جو حدیث میں موجود ہے یا قرآن میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا قانون لے آؤں، تو یہ کسی کو اختیار نہیں ہے انسان کو. وہاں یہ آؤٹ آف لیجسلیشن ہے. اچھا، اس کے بعد جو تعزیرات ہے، اور تعزیرات کا میں آپ کو بتاؤں کہ قانون میں یعنی اوور آل قانون میں، لا میں سمجھ لیجئے کہ 95% تعزیرات سے ریلیٹ کرتا ہے اور باقی 4-5% جو ہے وہ باتیں ہیں کہ جو قرآن اور حدیث میں آ گئی ہیں. اب یہ جو 95% ہے، حضرت سے یاسر صاحب آپ کا آواز it has become something shrill actually. ایک منٹ میں اس کو جی ابھی ٹھیک تھا. جی تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 95% کے قریب تعزیرات ہے اور باقی 4-5% وہ قانون ہے جو قرآن اور حدیث میں. جی اب آئیے آواز. جی بولے. جی ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 95% تعزیرات اور اس کے علاوہ 4-5% وہ قانون ہے جو قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا گیا. اب یہ جو تعزیرات ہیں یہ کیسے سیٹ ہوتی ہیں؟ اچھا، is it only for you or for others as well? Omar, is the audio okay? No, I can't hear him either. It's breaking up the voice. Okay, میں ایک لیو کر کے دوبارہ آتا ہوں. جی ٹویٹ شیئر کیا ہے، پلیز گو تھرو اٹ اینڈ اف پاسبل آپ اف یو کین شیئر دی اسپیس لنک. جی باٹم رائٹ پہ یو ول فائنڈ شیئرنگ آپشنز. آپ ٹویٹ اور آپ ڈی ایم کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم بیک. جی آپ سن سکتے ہیں مجھے صحیح؟ ہلو جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ آواز آپ کو آ رہی ہے صحیح؟ جی آ رہی ہے. اچھا، تو میں نے کئی مرتبہ ایک بات کہی ہے تو بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں. جو تعزیرات کا حصہ ہے اس کو طے کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اس کو طے کرنے کا اختیار جو لیجسلیشن
یعنی جو اسمبلی ہے اس کو اختیار ہے, اور اسی کو خلافت راشدہ کے دور میں شورا کہا جاتا تھا, کہ شورا وہ تعزیرات طے کرے گی اور امیر المومنین یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس کو نافذ کرے گا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قانون میں پبلک کا کوئی سے نہیں ہے. پبلک سے مراد یہاں پر وہ لیجسلیٹو اتھارٹی ہے. اب اس کا انتخاب کیسے کیا جائے گا, اس کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے. اس کو آپ لیجسلیٹو اتھارٹی کو آپ کسی بھی طریقے سے متعین کر سکتے ہیں. آج کے دور میں مثلاً کہیں ایبسولوٹ ووٹنگ ہوتی ہے, کہیں لمیٹڈ ووٹنگ ہوتی ہے, آپ کسی بھی طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں. اسلام نے اس تعلق سے کوئی واضح گائیڈ لائن نہیں دی ہے, لوگوں کے اپنے مزاج اور اپنے عرف اور اپنے زمانے کے اعتبار پر اس کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہوا. اور تیسرا سوال آپ نے ویمن لیڈرشپ کے تعلق سے کیا تھا, تو اس میں بھی یعنی جو آپ نے کہا کہ بھئی کچھ جنگوں میں صحابہ کے ساتھ صحابیات بھی گئی تھیں. ظاہر ہے کہ جب یہ چیز حدیث میں آ گئی, صحابہ کی ہسٹری میں آ گئی, تو اس کا کوئی مسلمان اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتا کہ کچھ سیکٹرز ایسے ہیں کہ جہاں پر خواتین کی ضرورت ہے, وہاں پر خواتین ہی کو لیڈ کرنا ہے. کچھ سیکٹرز ایسے ہیں کہ جہاں خواتین کی مدد کی ضرورت ہے, تو وہاں خواتین کو مدد کرنا ہے. ایسے ہی اگر گورنمنٹ میں کچھ خواتین اپنی خدمات پیش کریں اور وہ گورنمنٹ میں شامل ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلی اسلام کی فوڈ انسپیکٹر ہیں, جو مارکیٹ میں جاتی تھی, مارکیٹ کو انسپیکشن کرتی تھی مدینے کی مارکیٹ کا, وہ ایک خاتون تھی. تو اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایک نظیر قائم کر دی ہے, تو اس نظیر کو یعنی آج اس کا انکار کرنا یہ بہت بڑی جرت کی بات ہوگی. جی بہت بہت شکریہ. ویل ٹیک دی نیکسٹ اسپیکر از ابو حسن اینڈ عمر. جی ابو حسن. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میں کچھ دنوں سے اسپیسیز میں مولودین اور اسلام پسندوں کے درمیان میں ایک بحث چل رہی تھی, اور اس کے اندر ایک کوشچن ریز کیا گیا تھا کہ جو ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے شریعہ لا چاہتے ہیں, لیکن جب کسی چوری کی سزا, ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاتی ہے, تو وہ اس کو نہیں مانتے. تو اس کا کائنڈلی جواب دیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ میں پاکستان سے ہوں, اور پاکستان کے اندر بھی جو ملحد ہیں وہ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں, تو میں نے اکثر دوست مفتیان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج میری خوش نصیبی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, اور مجھے سوال کرنے کا موقع بھی مل گیا. میں بہت مشکور ہوں تمام دوستوں کا. جزاکم اللہ خیرن. دیکھیے, مسلمانوں کے رویے کی بنیاد پر آپ کسی نظریے کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے, یعنی کچھ لوگوں کے رویے کی بنیاد پر. یعنی اگر کسی ملک میں یہ قانون بن جائے کہ بھائی ہر کمیونٹی کا اپنا الگ الگ لا ہوگا, حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے کسی بھی ملک میں کہ ہر کمیونٹی کا اپنا الگ لا ہو, لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں بالفرض کہ مسلمانوں کو اختیار دیا جائے کہ آپ اپنے شریعت کو اپنے اوپر نافذ کریں, اور غیر مسلموں کو یہ کہا جائے کہ بھائی وہ اپنی شریعت یا اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت زبردست اپرچونٹی ہے. یعنی مسلمان کے اگر وہ واقعی پکا مسلمان ہے اور شریعت کو سمجھتا ہے, تو اس کی یہ خواہش اگر یہ اس کے دل میں کبھی ہو ہی نہیں سکتی کہ غیر مسلم کا تو میں ہاتھ کاٹوں, اور جب میرے یہاں کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہ کٹے. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ کے زمانے میں ایک خاتون نے چوری کر لی, اور اس خاتون کے رشتہ داروں نے ایک صحابی کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بہت قریب تھے, ان کو سفارش کے لیے بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, اور آپ نے فرمایا کہ بخدا, یعنی قسم کھا کر فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ تو ان کا بھی کٹتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت بھی سب کے لیے ہے. اب اگر یہ کہ کسی ملک میں مثلا یہ مسلمانوں کو اختیار دیا جائے کہ یہ جو شرعی قانون چونکہ آپ کی شریعت ہے, آپ اس کو مانتے ہیں, لہٰذا آپ اس پر عمل کریں, تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہوگی مسلمانوں کے لیے کہ جس کو فوری طور پر آگے بڑھ کر ان کو لینا چاہیے, چونکہ اس سے بہتر کوئی دوسرا موقع نہیں ہے کہ آپ یہ دکھائیں کہ دیکھو ہم نے قانون اپنے اوپر نافذ کیا, ہمارے یہاں جرائم ختم ہو گئے. اب دوسری کمیونٹیز کو بھی اس کی اچھائی پتہ چلے گی, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. That's my take on it. جی بہت بہت شکریہ. عمر اینڈ مالی. جی السلام علیکم ڈاکٹر وجیدی. I have a question for you. میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا میں آج کل میرے خیال سے یہ رائٹ ونگ
ट्विटर हैंडल्स है या फिर राइट विंग एजेंट्स है फॉर व्हाटएवर, लेकिन वो लोग ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में कास्ट सिस्टम होता है। इस पर आपकी क्या राय है? और आप I'm sure we all understand कि Islam doesn't allow for caste system. आपकी राय क्या है और आप मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत अच्छा सवाल है। मुसलमानों में कास्ट सिस्टम होता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी जो रूट कॉज है वो क्या है, बात इस पर होनी चाहिए कि वो क्यों है। ये कास्ट सिस्टम looks like you live in Australia or England. Where do you live? I live in Australia. Okay. तो आपके यहाँ मुसलमान है माशाल्लाह, क्या आपके यहाँ कास्ट सिस्टम है? Not that I know of, no. Exactly. don't आप think we ऑस्ट्रेलिया do, में no. रहते हैं, आपका कनेक्शन बड़े सगीर से है, सब कॉन्टिनेंट से है, आपके यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है। सारे मुसलमान, एक बड़ी तादाद इंडिया पाकिस्तान से आई हुई है, लेकिन इंडिया में है और पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में भी होगा, जो सब कॉन्टिनेंट है। तो ये वहां क्यों है और दूसरे मुसलमानों में क्यों नहीं है? इस बात की दलील है कि ये जो कास्ट सिस्टम आया है, ये दरअसल एक दूसरी तहजीब के साथ 1000 साल से मुसलमान रहते आ रहे हैं। तो होता यह है कि जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे की बातें और आदतें सीख लेते हैं। तो हमने एक बुरी आदत जो सीखी है वो ये सीखी है कि हमने उनका कास्ट सिस्टम ले लिया और बिल्कुल उसी तरीके से हम ट्रीट करने लगे लोगों को, अलग अलग कास्ट को, कि जो सैयद शेख हैं वो तो बन गए जैसे बरहमन, और बाकी जो दूसरी कास्ट हैं, या चाहे वो अंसारी आप ले लें, कुरैशी ले लें, उनको बना दिया क्षत्रिय शूद्र। तो ये चीज जो है ये इस्लाम के एतबार से बिल्कुल गलत है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मौजू के ऊपर मैंने कई मरतबा स्पीचेस दी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, मेरी पोस्ट हैं इसके ऊपर, मैं खुल्लम खुल्ला इस मौजू के ऊपर बोलता हूँ। और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि जो दे आर सपोर्टेड बाय इंडियन राइट विंगर्स, और वो पसमानदा तबका, सो कॉल्ड पसमानदा तबकात के उन्वान से तहरीकें चलाते हैं। ठीक है, अगर वो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं विच इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान का मसला नहीं है, ये इस्लाम का मसला है, तो फिर वो इस्लाम के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं, और हम फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस्लाम की पोजीशन उसके ऊपर वाजे करें। लेकिन अगर वो कहें कि ये मुसलमान का मसला है, मैं उनके साथ हूं कि मुसलमानों में ये खराबी मौजूद है, और ये खराबी पड़ोस की वजह से आई है, एक दूसरी सिविलाइजेशन के साथ रहने और उठने बैठने की वजह से आई है, और इस ताल्लुक से हमें तमाम उलमा को इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए कि ये बीमारी, ये खराबी जड़ से इसको काट कर फेंक दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। माली एंड आसिफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि चाहे वो आप तालिबान के हिसाब से लें या इंडियन मुस्लिम्स के लिए लें और इस्लाम के, क्या ये हाई टाइम नहीं है कि हम लोगों को चाहिए कि ट्रेडिशन एंड इस्लाम शुड बी सेपरेटेड बाय दैट टाइम ना? सॉरी, ट्रेडिशंस, क्योंकि मोस्टली चीजें जो आज किसी मुल्क में करते हैं वो ट्रेडिशनल बेस ज्यादा होती हैं और इस्लामिक बेस वो कम होती हैं। इस चीज पर रोक डालेंगे कुछ क्या? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है। ट्रेडिशन एक बहुत कॉमन और एक ब्रॉड टर्म है, उसमें रस्म रिवाज भी आते हैं और टेक्निकल टर्म भी है। ये ट्रेडिशन के अंदर हम रिवायात, जिसको हम हादीस बोलते हैं, वो भी आ जाती हैं। अगर ट्रेडिशन से मुराद रस्म रिवाज है, इलाकाई रस्म रिवाज, तो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक हो ये कोई जरूरी नहीं है। आप मिसाल के तौर पर पुश्तून बेल्ट में चले जाएं तो वहां पर आपको अजीब व गरीब रिवायात मिलेंगी। तो और अब अगर उन रिवायात को, या बहुत से अरब कंट्रीज में आप चले जाएं, बहुत सी उनके यहाँ हर कल्चर के अंदर रिवायत होती हैं, मुसलमानों में, इंडियन में, पाकिस्तानी मुस्लिम, उनके यहाँ अपना एक कल्चर है। तो ये जो ट्रेडिशंस हैं, रस्म रिवाज हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इल्ला ये कि वो इस्लामी ट्रेडिशन हो तो बात अलग है। और फिर उनको, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जिनकी तायीद हदीस से नहीं होती, कुरान से नहीं होती, हम इस्लाम बनाकर पेश करें तो फिर वहीं गड़बड़ी आ जाती है और लोग फिर इस्लाम को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, हालांकि इस्लाम ने ऐसी कोई बात नहीं कही। तो डेफिनेटली आई एग्री विद यू कि अगर कल्चरल कोई ट्रेडिशन है तो उसको हमें सेपरेट करना चाहिए, इस्लाम को हमें बिल्कुल रिफाइंड अंदाज में डिफाइन करना चाहिए। Thank you very much. We'll take the next speakers, Asif and Mushir.
Asif and Mushir, please. Asif and Mushir. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आवाज आ रही है? जी, एक बात मालूम करनी थी, ये जैसे नसीरुद्दीन शाह वगैरह हैं, इनके ये ख्यालात आते कहाँ से हैं इनको? या तो ये इनको तालीमात इस्लामी से पहुंचती नहीं या ये समझना ही नहीं चाहते हैं, वजह क्या है? ये वाला सवाल तो बहुत पर्सनल है, जो सिर्फ नसीरुद्दीन शाही जवाब दे सकते हैं कि ये ख्याल आया कहाँ से है। असल में एक चीज ये भी है कि आदमी जिस माहौल में रहता है और उस माहौल से उसका मफाद वाबस्ता हो, तो फिर वो ऑब्वियसली उसको उसी को इंडोर्स करता है, उसी को प्रमोट करने की कोशिश करता है। आप क्या समझते हैं कि बॉलीवुड में रहकर एक आदमी ये कहेगा कि नहीं जी, मुझे तो शरीयत के ऊपर चलना है और मैं तो सुन्नत के ऊपर अमल करना चाहता हूँ और कुरान के ऊपर हर बहर मुझे चलना है, तो अगर वो ये करेगा तो ऑब्वियसली वो जो उसका लाइफ स्टाइल है, जिस लाइफ में वो जी रहा है, उसके साथ कंपेटिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो उसको लामहला एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज को इख्तियार करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों की तरजीहात सेट हो जाती हैं कि नहीं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हम इसको जस्टिफाई करने के लिए जो शरीयत है उसमें चेंजेस लेकर आएं और उसमें देखें कि कहां हम उसमें ट्विस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा ये जो लाइफ स्टाइल है ये जस्टिफाई हो जाए। उसने नसीरुद्दीन शाह ने आखिर में कहा कि मिर्जा गालिब फरमा गए थे कि मेरा जो ताल्लुक है अल्लाह से बड़ा बेतकल्लुफाना है। हर मुसलमान का ताल्लुक बड़ा बेतकल्लुफाना है। हमें अल्लाह ताला से बात करते हुए या दुआ मांगते हुए तकल्लुफ कोई होता है? यानी बेतकल्लुफाना की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है दुआ मांगते हुए, बहुत तकल्लुफ आ रहा है कि मैं कैसे अल्लाह ताला से दुआ मांगू। हमें एक मुसलमान को कभी भी तकल्लुफ और नहीं आता। गुनाह करते हैं, 10 मरतबा गुनाह करते हैं, 100 मरतबा गुनाह करते हैं, हाथ उठाकर फिर बैठ जाते हैं अल्लाह ताला के सामने के माफ कर दे। ये है बेतकल्लुफाना ताल्लुक। तो इसका यानी तकल्लुफ बेतकल्लुफ का इस्लामी पॉलिटिक यानी सियासी फलसफे या मुआशी फलसफे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो दरअसल अपने लाइफ स्टाइल को जस्टिफाई करने के लिए शरीयत में, कुरान में और हदीस में ट्विस्ट करना चाहते हैं। दैट्स द रीजन कि उनके जहन में इस तरह के ख्यालात आते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। विल टेक द नेक्स्ट स्पीकर सागर एंड देन वी हैव शोएब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यासिर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपका सबसे पहले बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि सर आपने ये जो हारिस सुल्तान जैसे ये जो झूठे लोग हैं सर, क्योंकि ये सफेदी से झूठ बोलते हैं, इनकी तो आपने मुझे वापस इस्लाम की राह पे मतलब थोड़ा सा सर इनको देख के फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, वो वापस आपने मेरा दिल जगा दिया, उसके लिए पहले दिल से शुक्रिया। और सर मैं एक इंडिया से हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, तो मेरा नाम ऐसा लग के थोड़ा अजीब लग सकता है, पर मेरे फादर ने रखा था अपनी मर्जी से, तो मैं हिंदुस्तानी मुसलमान पैदा हुआ हूँ, मेरे मम्मी पापा दोनों मुसलमान हैं, तो मैं कोई कन्वर्टेड नहीं हूँ, मैं मुसलमान। अब सर मेरा एक सवाल है सर इस हारिस सुल्तान की बुक पे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसने ना ही सिर्फ इस्लामिक तौर से बल्कि बहुत इसने मिस्टेक्स की इन्फॉर्मेशन और साइंस को लेके, तो इसको एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ। इसने सर कुरान की आयत नंबर सूरह 2 की आयत नंबर 282 को सिर्फ बीच से काट के लिख दिया है अपनी बुक में, और बताता है कि इस्लाम कहता है एक आदमी के लिए 2 औरत की गवाहियां चाहिए। सर इस आयत को ठीक से समझा दिए, क्योंकि सर ताकि मैं इसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर पाऊँ। आपने जिस बंदे का नाम लिया है मैं वैसे ज्यादा उसको पहले अहमियत नहीं देता था, लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि रिचर्ड डॉकिंस ने उसकी किताब को ट्वीट किया और बड़ी उसकी तारीफ की, तो उसकी किताब थोड़ा सा मशहूर हो गई। और फिर मैं एक कोर्स पढ़ाता हूँ, इसका नाम है द इनकोहेरेंस ऑफ एथिस्ट, ये मैं हर सैटरडे को पढ़ाता हूँ। तो उसमें मैं गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते से इसकी किताब का जो चैप्टर है कुरान के ताल्लुक से, जिसमें इसने कुरान के ऊपर एतराज़ात किए हैं, मैं उस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ और उसकी एक-एक लाइन को मैं डिकोड करता हूँ कि कहाँ-कहाँ उसने दजल, फ़रेब, झूठ, धोखे से उसने काम लिया है। और यानी कुरान की आयतों को इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा है कि आप यानी पढ़ने वाले को हैरत होती है। तो एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। रही ये बात कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि एक मर्द की गवाही जो है वो 2 औरतों के या 2 औरतों की जो गवाही है वो एक औरत के बराबर है। बिल्कुल लिखा हुआ है, बहरहाल उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मान लें कि ऐसे ही लिखा हुआ है। तो सवाल ये है कि गवाही देना, यानी अगर हम ये कहें कि ये तो औरतों के हक के खिलाफ है, तो मैं ये सवाल पूछता हूँ बुनियादी तौर पर कि क्या गवाही देना कोर्ट में जाकर, क्या ये फजीलत की बात है?
کیا اگر مرد کو مثلا ہم مرد ہیں آپ بھی اور آپ کو یہ اختیار ملا ہوا ہے کہ آپ جا کر 2 عورتوں کے مقابلے میں 1 مرد آپ کی گواہی کاؤنٹ ہوگی تو آپ کو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ بھائی میری تو گواہی کاؤنٹ ہوتی ہے 2 کے مقابلے میں. تو ہم تو کورٹ جانا نہیں چاہتے, کورٹ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, چاہے جائے کہ ہم وہاں جا کر گواہی دیں. تو یہ تو عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہوا ہے کہ ان کو اس ذمہ داری سے بری کیا ہوا ہے, الا یہ کہ پبلک میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, کوئی ایسا جرم ہو جائے کہ جہاں عورتیں ہوں کئی ساری, اب جا کر ان کی ضرورت پڑے تو وہ گواہی دیں, ورنہ گواہی سے کورٹ کے چکروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے, بری کیا ہوا ہے. تو یہ کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے کہ کس کی گواہی کس کی کم ہے کس کی زیادہ ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ بنیادی جو اسلامی نظام ہے یا اسلامی سوسائٹی ہے اس میں یہ ہے کہ مرد کا کام باہر ہے اور عورت کا کام اندر ہے. یہ ایک بنیادی سوسائٹی اسلامی سوسائٹی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت باہر نہیں جا سکتی اور مرد اندر نہیں جا سکتا. مرد اگر کھانا بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے, عورت کام کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. لیکن جو ایک ماڈل دیا ہے اسلام نے وہ یہ کہ باہر کی ذمہ داری مرد کی ہے اور گھر کی ذمہ داری عورت کی ہے. تو جب مرد باہر جاتا ہے, آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, تو ان کا جو کسی چیز کو اینالائز کرنے کا جو ان کی صلاحیت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اور جو خواتین گھریلو ہوتی ہیں, ہم اپنے ہی گھر میں دیکھ لیں, ہماری جو گھر کی خواتین ہیں, بڑی ہیں یا بوڑھی ہیں, ان کے نزدیک جو چیزوں کو اینالائز کرنے کا طریقہ ہے وہ دوسرا ہے. کورٹ میں جب مسئلہ جائے گا تو وہاں پر کسی کی جان پر بنی ہوئی ہے, تو کسی کی مثلا کوئی پھانسی کا کیس ہے, کوئی ڈیتھ پینلٹی کا کیس ہے, تو اگر ایسی صورت ہو سامنے والے کی جان پر بنی ہوئی ہے, اور اگر ہم مثلا کسی یہ کہیں کہ بھئی کوئی بھی آ کر اپنی طور سے گواہی دے دے, تو اس نے کسی بھی جرم کو اگر دیکھا اور اپنے طور سے اینالائز کیا اور اس کے اعتبار سے اس نے گواہی دی, تو کورٹ کو تو گواہی ماننی پڑے گی اور سامنے والا اپنی جان سے جائے گا. ہو سکتا ہے کہ واقعہ اس طرح نہ ہو جیسا کہ سمجھ میں آ رہا ہے یا جیسا کہ دکھ رہا ہے. تو اس لیے یہاں پر احتیاط کے طور پر قرآن میں یہ حکم دیا گیا کہ نہیں, 2 عورتیں کہ اگر ایک واقعے کو بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے, اس مقصد سے 2 عورتوں کو کہا گیا کہ وہ گواہی دیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں مرد گواہی نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر اگر کسی بچے کے نسب میں وہ فرق آ رہا ہے, فرق اس معنی اگر کہ ڈسپیوٹ ہو رہا ہے, یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بچہ کس کا ہے, تو اب نرس مثلا آ کر گواہی دے کہ نہیں یہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بچہ فلاں پیرنٹس کا ہے, تو اب ایسی صورت میں ایک ہی عورت کی بھی گواہی یعنی قابل قبول ہے. اور بعض فقہا کے نزدیک یہاں پر 2 عورتوں کی, اس میں مرد کا کوئی کردار نہیں ہے, کیونکہ منیمم جو نصاب ہے گواہی کا وہ 2 ہے, 2 کم سے کم وٹنسز ہونے چاہیے کسی بھی کیس میں, تو 2 عورتوں کی گواہی یہاں پر چاہیے, چاہے ایک بھی مرد موجود نہ ہو. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بچہ کس کا ہے. اتنے بڑے مسئلے میں کہ بچہ پیرنٹس کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے, یہاں صرف عورتوں کی گواہی کو قابل قبول کیا گیا, کیونکہ یہاں صرف عورت ہی گواہی دے سکتی ہے, مرد نہیں دے سکتا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مقصد جسٹس سرو کرنا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ گواہی کی بنیاد پر آپ یہ طے کریں کہ کس کو اسلام نے فضیلت دی ہے. گواہی دینا فضیلت سے تعلق رکھتا ہی نہیں ہے. گواہی سے بڑھ کر ایک چیز اور ہے, جہاں شہادت کی بات آتی ہے, عربی میں اردو میں اس کو شہادت کہتے ہیں, اس سے ایک درجہ آگے بڑھ کر ہے روایت, یعنی حدیث بیان کرنا. اسلام نے حدیث بیان کرنے میں ایسا کوئی ریسٹرکشن نہیں لگایا. ایک عورت بھی اگر حدیث بیان کرے گی تو قابل قبول ہوگی, بشرطے کہ وہ قابل اعتماد ہو, قابل اعتبار ہو, جھوٹ نہ بولتی ہو. آپ یہ دیکھیں کہ دین ہمارا آدھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا نصف دینکم عن الحمیرہ, کہ اپنا آدھا دین حمیرہ یعنی حضرت عائشہ سے حاصل کرو. تو جو شہادت سے اوپر کا درجہ روایت اور حدیث کی بیان کرنا ہے, وہاں تو ایک عورت کی بات ہم مان رہے ہیں, اور شہادت میں ہم نے 2 عورتیں کی, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ گواہی دینے کا تعلق فضیلت سے نہیں ہے. ہاں حدیث بیان کرنے کا تعلق فضیلت سے, چونکہ جو حدیث بیان کرے گا وہ ٹیچر ہوگا, اور ایک عورت ٹیچر ہو سکتی ہے پوری امت کی. جی نیکسٹ کوشچن. جی بہت بہت شکریہ. توفیق اینڈ ماس جی, یہ آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی ہاں. جی مولانا صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہندوستانی اسلام کے پیچھے کا لاجک کیا ہے؟ کیا مطلب یہ ایکسیپٹنس پانے کے لیے کہا جاتا ہے, یا پھر ایک طرح کا منافقانہ رویہ اپنانے کے لیے کہا جاتا ہے, یا مسلمانوں کو ایک طرح سے اپولوجیٹک بنانے کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے انڈیا؟
जाएगी। और ये मतलब इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, मतलब पूछना ही चाहता हूँ कि ये किस तरीके से आगे की तरफ कहाँ कन्वर्ज होता है। ये जितने आपने असबाब बयान किए हैं ना, ये सारे ट्रू हैं। जितने भी आपने सबब बयान किए हैं, मुनाफकत कह लें, इग्नोरेंस कह लें, अपोलोजेटिक रवैया कह लें, ये सारी चीजें मिलकर इंडियन इस्लाम को बनाती हैं, पेश करती हैं। थोड़ा सा अपना माइक आप टर्न ऑफ कर लें, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है किसी की तरफ से। जी जी हाँ, तो मैंने इस मौजू पर आज ही की इस लाइव में कई मरतबा मैंने बात की है। अभी एक साहिबा ने थोड़ी देर पहले मुझसे सवाल किया, तो उसका जवाब मैंने यही दिया था कि हर एक की अपनी अपनी मजबूरी है। मसलन जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी मजबूरी ये है कि वो जब पॉलिटिक्स करते हैं तो ऑब्वियसली उनको उठना बैठना गैर मुस्लिमों के साथ है। अब वो सिर्फ मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, उनको गैर मुस्लिम की भी पॉलिटिक्स करनी है, अगर कोई कांग्रेस में है, कोई बसपा में है, कोई एसपी में है, वगैरह वगैरह। तो अब इन लोगों का बड़ा मसला हो जाता है, लिहाजा ये इंडियन इस्लाम की बात करते हैं। चूंकि वहां पर सवाल इनसे यही किया जाता है कि आप इंडियन पहले हैं कि मुसलमान पहले हैं, तो इन्होंने एक नई टर्म ईजाद की कि ये इंडियन इस्लाम है। गोया कि हम इतने बड़े देशभक्त हैं कि हमारा इस्लाम भी लोकल ही है। तो ये एक रिएक्शनरी टर्म है, जो दरअसल सावरकर की जो लाइन है कि भाई भारतीय वो है कि जो इंडस वैली और हिमालयन जो पहाड़ हैं उनके दरमियान जो मजहब परवान चढ़े हैं, उन मजहब को मानने वाला वो हम उसको भारतीय इंडियन मानेंगे। तो इन्होंने उसके रिएक्शन में उसकी थ्योरी को कबूल करके ये कहा कि हम तो इंडियन मुस्लिम है, यानी हमारा इस्लाम लोकल है, ये अरब वरब से नहीं आया है। तो ये एक पॉलिटिकल मसला है। इसी तरीके से इसको हम अपोलोजेटिक भी कह सकते हैं। और कुछ लोग जो अपने लाइफ स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, चलो हम नहीं कह रहे कि आप कॉम्प्रोमाइज करें या उसको छोड़ें, उससे क्विट करें, वो लोग दरअसल अपने लाइफ स्टाइल को जस्टिफाई करना चाहते हैं, अपने को भी बेवकूफ बना रहे हैं और अपनी कौम को भी। वो दरअसल फिर शरीयत में ट्विस्ट करके उसको इंडियन इस्लाम का नाम देना चाहते हैं। ये असल में बुनियादी वजूहात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके बाद फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर कभी आपके सामने आएंगे। एक दो क्वेश्चन और ले लीजिए प्लीज। जी सर। शराफुद्दीन साहब एंड सबीर खान प्लीज। वालेकुम सलाम। सब एक बात मालूम करनी है कि जो आजकल फ्रिंज एलिमेंट्स और ये राइट विंग्स जो इस्लाम के और मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि उनका ब्रेन वॉश किया गया है और इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा गलत फहमियां उनके अंदर फैलाई गई हुई हैं, जिसकी वजह से वो क्या है इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ हो गए। मगर इसके बरअक्स इसके खिलाफ जो दीनदार मुसलमान और जो उलमा इकराम है, ऐसा नहीं लगता कि सही इस्लाम को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हुए हैं या उतना ज्यादा मौसर अंदाज में हम अपनी बात को नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है सही इस्लाम रिप्रेजेंट हो और हम मास में ये सही इस्लाम को रिप्रेजेंट करके उनको कन्विंस कर सके। ये एक बहुत बड़ी कमी है और एक अरसे से है, आज से नहीं है, बल्कि सौयों साल से ये कमी है कि मुसलमान जब एक बड़ी तादाद में बहरहाल मकामी हैं जिनके आबा व अजदाद गैर मुस्लिम थे, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर। लेकिन फिर हुआ ये कि मुसलमानों की एक तादाद पावर के और इक़्तिदार के चक्कर में पड़ गई, जंगें शुरू हो गईं और जो इस्लाम की दावत का काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप ये देखें कि यहाँ से फार ईस्ट में आप चले जाएं इंडिया से, तो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वहाँ आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ आबाद हैं। सिंगापुर भी पहले मलेशिया का ही हिस्सा था। आप इसी तरीके से फार वेस्ट में चले जाएं, मोरक्को है, अलजायर है, लीबिया है, ये सारे इलाके हैं, यहाँ 90% अबव मुसलमान बसते हैं। तो यहाँ पर मुसलमान गए, इस्लाम की दावत उन्होंने दी और पूरी की पूरी जो मकामी आबादियां हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। अफगानिस्तानी को ले लीजिए, शुरू से मुसलमान कोई था, बल्कि आप वहां का एक सूबे के लोग आज से 160 साल पहले 160 ईयर्स पहले उन्होंने पूरे के पूरे लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो दावत का काम होना चाहिए, और दावत का मतलब है इस्लाम को सही तरीके से प्रेजेंट करने का, बगैर किसी लाग लपेट के, सामने वाले को अच्छा लगे मोस्ट वेलकम, नहीं अच्छा लग रहा है आप जाने, अल्लाह ताला जाने। तो इस तरीके से इस्लाम को पेश नहीं किया गया। ये उलमा की जिम्मेदारी पहले भी थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया. We'll take the last speaker and then Dr. Yasir Saab has to leave. We'll continue the discussion on this thing and we will take your opinions and views about it. Please continue. I mean, please remain in the space. Samir Khan, please. मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा ये था कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो इनको पॉलिटिकली मोटिवेट किया गया है, तो आपने पहले ही कह दिया. दूसरी चीज ये इनका एक मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा एजेंडा होगा कि हमको उम्मत से दूर रखें, क्योंकि अगर ये लोकलाइज्ड और अपने आप को आइसोलेट करके, तो देखिए कंपेयर टू ऑल द अदर मुस्लिम्स, हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान जो है, अब जैसे ये तालिबान का इन्होंने टॉपिक ले लिया, तो हम लोग तो कटे हुए हैं और वी आर नॉट जितना हम लोगों को ग्लोबल हमारी उम्मा से कनेक्ट होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ. और ये शायद एक और अटेम्प्ट है कि हम लोगों को ज्यादा मतलब कॉर्नर किया जाए और अलग किया जाए. आपका क्या राय है इसके बारे में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि इस उम्मेटिक नजरिए को, यानी मुसलमान एक उम्मत से ताल्लुक रखता है, वो उसको आप किसी मकामी कौम से आप सिर्फ वाबस्ता नहीं कर सकते और उम्मत से नहीं काट सकते. ये उम्मेटिक व्यू है. तो ये जो उम्मेटिक नजरिया है, इसको बाकायदा बहुत से लोग अब नेगेटिव बनाकर पेश करने लगे हैं, खुसूसन इस्लामोफोब्स. और हमारे बहुत से मुसलमानों का मसला ये है कि वो बड़ी जल्दी डिफेंस में आ जाते हैं और डिफेंसिव पोजीशन में, और फौरन यानी इस चीज को भी वो त्यागने के लिए और डिनाउंस करने के लिए तैयार हैं. हालांकि कुरान का जो नजरिया है, यानी कुरान ने मुसलमानों को उम्मत कहा है. कुरान ने ये नहीं कहा कि आप जो है फला कौम से मुसलमान ताल्लुक रखते हैं और फला से नहीं. पूरी, चाहे वो किसी भी दुनिया के खित्ते में बसता हो मुसलमान, उसको उम्मत कहा है. और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उम्मत की मिसाल ऐसी है कि जैसा कि इंसान का जिस्म, कि अगर उसके किसी भी हिस्से में तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करेगा. अब मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में रहे, अगर वो परेशानी और तकलीफ में है तो पूरी उम्मत को उसका दर्द महसूस करना चाहिए. ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है. इस तालीम से हटकर एक मुसलमान अपनी प्योर आइडेंटिटी के साथ कहीं भी बाकी नहीं रह सकता. जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया. तो आज के लिए इंशाअल्लाह इतना ही. फिर कभी आप हजरात से रूबरू होंगे. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.